نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر محمد مصطفیٰ کے بعد۔ محمد مصطفیٰ کہیے، احمد مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، احمد مجتبیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ میرے محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں آپ کی اس جامع مسجد کی انتظامیہ کا اور یہاں کے امام و خطیب حضرت مولانا افتخار احمد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کی اس جامع مسجد میں سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اور کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین کے لیے اللہ رب العزت اس پروگرام کو بخشش اور نجات اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنائے۔ میرے محترم سامعین کرام، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے مہمان گرامی حضرت مولانا عمیر رشید صاحب کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے۔ حق ان کا تھا کہ ان کا بیان پہلے ہوتا، لیکن میری مجبوری کہ میں ایک طویل سفر کر کے آیا، اور میں نے یہاں کی انتظامیہ سے کہا کہ آپ کے پاس بہت سارے خطبہ کرام موجود ہیں، لیکن ان کا اصرار تھا کہ آپ تشریف لائیں، تو ختم نبوت کی محبت میں حاضری ہوئی ہے۔ زیادہ طویل وقت میں آپ حضرات کا نہیں لوں گا، مختصر وقت کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ میرے محترم سامعین کرام، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اور مقام کو اس بات سے سمجھیے کہ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیات کریمہ تلاوت کی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے اس آیات کریمہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق 3 چیزوں کو بیان کیا۔ کتنی؟ بولیں جی، بلند آواز سے بولیں۔ کتنی چیزوں کو؟ 3 چیزوں کو۔ نمبر 1، اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بیان کیا۔ نمبر 2، اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو بیان کیا۔ نمبر 3، اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کیا۔
ما کان محمد ابا آدم من رجالکم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا ذکر آ گیا، ولیکن رسول اللہ کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام مبارک کا ذکر آ گیا، وخاتم النبیین کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا ذکر آ گیا۔ نمبر 1 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کیا تھا؟ اللہ پاک نے اس پہلے جملے کے اندر اس بات کو واضح فرما دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زمینی نام تھا وہ تھا نام محمد۔ نمبر 2 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ اللہ پاک نے ولیکن رسول اللہ کے اندر بتا دیا کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو لے کر مخلوق تک پہنچانا ہے، آپ نے اس مخلوق کے تعلق کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنا ہے، آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ اس جملے کے اندر اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو بیان کر دیا۔ ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ کیا تھا؟ اللہ پاک نے وخاتم النبیین کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بیان کیا۔ آقا آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ کی عظمت کیا ہے؟ آپ کی شان کیا ہے؟ آپ کی رفعت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا وخاتم النبیین، آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جس نبوت کے سلسلے کی ابتدا میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کی تھی، اب اس نبوت کے سلسلے کی انتہا میں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر فرما دی۔ اللہ پاک نے فرمایا وخاتم النبیین، کیا معنی کہ اس دنیا میں اگر ختم نبوت کا تاج 1,24,000 انبیاء میں سے اگر کسی ہستی پر اللہ پاک نے رکھا تو وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وخاتم النبیین کے اندر اللہ پاک نے اس بات کو واضح فرما دیا، کیا فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ توحید میں وحدہ لا شریک ہوں، میری توحید میں میرے برابر کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ آخری نبی ہونے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحدہ لا شریک ہے۔ جیسے اللہ کی توحید میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا تو اسی طریقے سے آقا کی ختم نبوت میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ وخاتم النبیین، آپ تمام نبیوں کے آخری نبی۔ اب میرے محترم سامع کرام، آپ نے خاتم النبیین کا جملہ بارہا پڑھا بھی، کئی بار سنا بھی، آپ نے تلاوت بھی کی، علماء سے سنتے بھی رہے۔ اب میں آج کی مجلس میں آپ کو خاتم النبیین کی گہرائی میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن کھولا، آپ نے قرآن کھولا، آپ نے بھی خاتم النبیین پڑھ لیا، قاری صاحب نے تلاوت کی، آپ نے نماز میں ان کی تلاوت و خاتم النبیین سن لی، لیکن آپ اس کی گہرائی میں نہیں گئے۔ خاتم النبیین بظاہر دیکھنے کے اندر، پڑھنے کے اندر، سننے کے اندر، سنانے کے اندر، تلاوت کے اندر، یہ بظاہر مجھے آپ کو دو چھوٹے لفظ نظر آتے ہیں۔ خاتم النبیین، نمبر 1 خاتم، نمبر 2 النبیین۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ تو دو کوئی مختصر سے جملے اور لفظ ہیں، لیکن اس کی گہرائی میں جائیے، یہ بظاہر تو بڑے مختصر لفظ اور جملہ نظر آتا ہے، لیکن پورے دین کی بنیاد آپ کو اس جملے کے اندر نظر آئے گی۔ شاید کہ آپ کو میری بات سمجھ میں نہ آئے، میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کا سہارا لوں گا۔ میں آپ کی اس مسجد میں آتا ہوں، نماز کا وقت ہے، آپ نمازیوں سے میں پوچھتا ہوں آپ کے خطیب حضرت مولانا افتخار احمد صاحب کہاں پر ہیں؟ میں نے سوال کیا کہ آپ کے خطیب کہاں پر ہیں؟ آپ نے مجھے جواب دیا کہ حضرت امام صاحب، حضرت خطیب صاحب وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ سوال میرا کیا تھا کہ امام صاحب کہاں پر ہیں؟ آپ کا جواب یہ تھا کہ امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرا سوال بھی مختصر، آپ کا جواب بھی مختصر۔ میں نے جتنا سوال کیا
اتنا ہی آپ نے جواب دیا۔ آپ تو جواب دے کے فارغ ہو گئے، لیکن میں نے آپ کے جواب سے کیا نتیجہ نکالا؟ آپ نے کہا امام صاحب بولے کیا کر رہے ہیں؟ امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کا جواب مختصر تھا۔ اب اس مختصر جواب سے اب خود کئی چیزیں ثابت ہوئی۔ آپ نے کہا امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلی چیز میں نے یہ ثابت کی کہ امام صاحب کے کپڑے پاک ہیں۔ آپ نے کہا امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے دوسری چیز یہ ثابت کی کہ امام صاحب کا جسم بھی پاک ہے۔ آپ نے کہا امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے تیسری چیز یہ ثابت کی کہ جس جگہ پر امام صاحب کھڑے وہ جگہ بھی پاک ہے۔ آپ نے کہا امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے میں نے چوتھی چیز یہ ثابت کی کہ ابھی نماز کا وقت ہے، مکروہ وقت نہیں ہے۔ آپ نے کہا امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے اس سے پانچویں چیز یہ ثابت کی کہ امام صاحب کا رخ اس وقت قبلے کی طرف ہے، قبلے سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ آپ نے کہا امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے اس سے چھٹی چیز یہ ثابت کی کہ ابھی نماز کا وقت ہے، مکروہ وقت نہیں ہے۔ آپ نے کہا امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے ساتویں چیز یہ ثابت کی کہ امام صاحب عقل کے اعتبار سے صحیح ہے، سالم ہے، کوئی مجنون دیوانہ غبی نہیں ہے۔ آپ نے کہا امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے آٹھویں چیز یہ ثابت کی کہ امام صاحب اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، وہ نہ کوئی چیز کھا رہے نہ کوئی چیز پی رہے، وہ کھانے پینے کے عمل میں مصروف نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ جواب آپ کا تھا امام صاحب بولیں زور سے بولیں امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، جواب آپ کا مختصر۔ اس سے 8 چیزیں ثابت کی، امام صاحب کا جسم پاک، کپڑا پاک، بدن پاک، جگہ پاک، ابھی نماز کا وقت ہے، قبلے کی طرف رخ ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ثابت ہوئی؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کپڑا پاک نہیں تو نماز نہیں ہوگی، جسم پاک نہیں تو نماز نہیں ہوگی، جگہ پاک نہیں تو نماز نہیں ہوگی، قبلے کی طرف رخ نہیں تو نماز نہیں ہوگی، غبی ہے، دیوانہ ہے، نماز نہیں ہوگی، کوئی چیز کھا پی لی، نماز نہیں ہوگی۔ یہ سارے نماز کے تقاضے تھے۔ آپ نے کہا کہ امام صاحب نماز پڑھنے، اس سے یہ ساری چیزیں از خود ثابت ہوئی۔ معذرت کے ساتھ میں مثال میں چلا گیا، لیکن اب اگلی بات میری آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ امام صاحب نماز پڑھ رہے، اس سے کئی چیز ثابت ہوئی۔ اب اللہ پاک نے ہمارے نبی کو کیا کہا؟ بولے زور سے بولے۔ آپ بتا تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ جی صحیح بتائیں، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اللہ پاک نے کیا کہا؟ بلند آواز سے میں آپ کو ایک فضیلت سناتا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہتے ہیں انا خاتم النبیین۔ یہ جملہ ہمارے نبی نے اپنی زبان سے خود ادا کی ہے۔ اب یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سنتیں تھی۔ قولی سنت کہ آپ نے زبان سے کوئی جملہ ارشاد فرمایا، فعلی سنت کہ آپ نے خود اپنے جسم سے کوئی عمل کیا، سکوتی سنت کہ آپ کے سامنے صحابہ نے کوئی کام کیا، آپ نے خاموشی کے ساتھ اس پر رضامندی کا اظہار کیا۔ تو خاتم النبیین یہ ہمارے نبی نے کہا، یہ جملہ ہمارے نبی کی قولی سنت ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتے ہیں من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو میری امت میں فساد کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ہمارے نبی کے متعلق خاتم النبیین کہنا یہ ہمارے نبی کی قولی سنت ہے، جو اس دور میں خاتم النبیین کا جملہ مبارک اپنی زبان سے کہہ کر نبی کی قولی سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ پاک نے ہمارے نبی کو کیا کہا؟ زور سے۔ اب
یہ خاتم النبیین سننے کے اندر، بولنے کے اندر، دیکھنے کے اندر بڑا مختصر جملہ ہے، لیکن اس جملے کے اندر اللہ نے پورا دین رکھے۔ وہ کیسے؟ اللہ پاک نے کہا حضور اللہ کے آخری نبی، کیا معنی؟ ہمارے نبی آخری نبی تو آپ کی شریعت آخری شریعت، ہمارے نبی آخری نبی آپ کا دین آخری دین، ہمارے نبی آخری نبی آپ کی کتاب قرآن مجید وہ آخری کتاب، ہمارے نبی آخری نبی یہ امت محمدیہ آخری امت، ہمارے نبی آخری نبی آپ کی شریعت آخری شریعت، ہمارے نبی آخری نبی یہ قبلہ شریف مسلمانوں کا آخری قبلہ، ہمارے نبی آخری نبی مسجد نبوی انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد، ہمارے نبی آخری نبی آپ کی ختم نبوت کی برکت سے اس دنیا میں صحابہ کرام کی جماعت بحیثیت صحابہ کے وہ آخری جماعت ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی آپ کا خاندان اہل بیت بحیثیت اہل بیت کے وہ آخری خاندان اہل بیت ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہمارے نبی کی ازواج مطہرات وہ مسلمانوں کی آخری ماں ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے؟ یہ حضور کی ختم نبوت کی برکت کی وجہ سے۔ اگر میں نے آپ نے حضور کو اللہ کا آخری نبی مان لیا، آخری نبی کی برکت سے اس دین کو آخری دین مان لیا، شریعت کو آخری شریعت مان لیا، مذہب کو آخری مذہب مان لیا، قرآن مجید کو آخری کتاب مان لیا، امت محمدیہ کو آخری امت مان لیا، بیت اللہ کو آخری قبلہ مان لیا، صحابہ کو آخری جماعت مان لیا، خاندان اہل بیت کو آخری خاندان اہل بیت مان لیا، حضور کی ازواج مطہرات کو مسلمانوں کی آخری ماں مان لیا۔ یہ سارا حضور کی ختم نبوت کی برکت کی وجہ سے۔ جب حضور کو اللہ کا آخری نبی مانا تو ختم نبوت کی برکت سے ان تمام چیزوں کو آخری مان لیا۔ اللہ نہ کرے جب کوئی بدبخت کھڑے ہو کر حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں تو وہ آپ کے آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کرتا، وہ ان تمام چیزوں کے آخری ہونے کا انکار کرتا ہے۔ تو پھر کہنے دیجئے ختم نبوت کا انکار وہ ان تمام چیزوں کے آخری ہونے کا انکار ہے۔ اور جب کوئی خوش نصیب بندہ حضور کی ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے تو ختم نبوت کے اقرار کی برکت سے وہ ان تمام چیزوں کے آخری ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ یہ حضور کی ختم نبوت ہے۔ اگر ختم نبوت کو سائٹ پہ رکھ دے تو نہ دین آخری رہتا ہے، نہ شریعت آخری رہتی ہے، نہ میری آپ کی امت آخری امت رہتی ہے، نہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب باقی رہتی ہے، نہ یہ قبلہ مسلمانوں کا آخری قبلہ رہتا ہے، نہ صحابہ کی جماعت وہ آخری جماعت ٹھہرتی ہے۔ یہ ساری ختم نبوت کی برکت ہے۔ ختم نبوت یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد ہے۔ اگر حضور کی ختم نبوت پر ایمان ہوگا تو کلمہ طیبہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول، بولیں زور سے، محمد اللہ کے رسول۔ مجھے 42 شخص کا مسلمان کھڑا ہو کر کے مولوی صاحب آپ یہ قادیانیوں پر اتنی پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ اگر 42 شخص میں کوئی قادیانی دعوت کرے تو کیا ہو گیا؟ اس کی روٹی ہم نے کھا لی۔ اگر ڈنگا میں کسی مرزائی کی روٹی کھا لی تو کیا ہو گیا؟ فلاں چک کے اندر کسی مرزائی کی روٹی کھا لی تو کیا ہوا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس مسلمان کو کہنا چاہتا ہوں، پھر ساتھ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ جو مرزائی ہماری دعوت کر رہے اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، یہ تو کلمہ بھی پڑھتا ہے، یہ تو اعمال بھی ادا کرتا ہے، یہ تو نیکی ادا کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین، لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھے، نیکیاں کرے،
لیکن کلمے کا ترجمہ کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب ایک بدبخت کھڑا ہو کر وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، بے شک وہ نماز پڑھے، کلمہ پڑھے، روزہ رکھے، وہ بیت اللہ میں چلا جائے، وہاں عبادت کرتا رہے، لیکن اس کا نظریہ یہ ہو کہ وہ ترجمہ یہ کرے کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ کلمہ پڑھ رہے، میں اس کا انکاری نہیں کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا، کلمہ پڑھ رہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ وہ نماز پڑھے، ساری نیکی ادا کرے، آپ بتائیں اس کے کلمے کا کوئی اعتبار ہے؟ جی تو عقیدہ ختم نبوت یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ لفظ ہے کیا ہے؟ یہ لفظ ہے کیا ہے؟ لفظ ہے، یہی عقیدہ ختم نبوت ہے، یہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ آپ کوئی بندہ نماز پڑھے، میں آپ کی بات نہیں کرتا، بیت اللہ کا حج کر کے آئے، ساری نیکی ادا کرے، لیکن وہ ترجمہ یہ کرے محمد اللہ کے رسول تھے، صرف ایک حرف تبدیل کی ہے، ایک حرف اور کچھ نہیں، بلکہ کلمہ پڑھ رہے، توحید مان رہے، رسالت مان رہے، صرف لفظ ہے کو لفظ تھے میں تبدیل کی ہے۔ اس نے صرف لفظ ہے کو لفظ تھے میں تبدیل کیا، اس ایک حرف کو تبدیل کرنے کی وجہ سے اس نے ایک حرف کو لفظ ہے کو لفظ تھے میں تبدیل کیا، وہاں میرے اللہ نے اس کے ایمان کو کفر میں تبدیل کر دیا۔ ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نہیں کہا تھا، ایک بندہ آیا، حضرت یہ بندہ نبوت کا دعوے دار ہے، یہ کہتے ہیں کہ تم میرے متعلق استخارہ کر لو۔ کیا کر لو؟ استخارہ کر لو۔ یہ جو نوجوان ہیں ان کو استخارے کا معنی زیادہ معلوم ہو، بوڑھوں کو تو شاید نہ معلوم ہو۔ یہ جو شادی کے چکر میں پریشان ہیں، لڑکی لڑکوں کے رشتے، ان کو استخارے کا زیادہ معلوم ہوگا۔ مولوی صاحب آپ استخارہ کرنا کہ فلاں لڑکی سے میں شادی کروں یا نہ کروں۔ تو کیا کہا نبوت کے دعوے دار نے کہ میرے متعلق استخارہ کر لو، اگر استخارے میں آتا ہے کہ مجھے تم نبی مان لو تو پھر تم مجھے اللہ کا نبی تسلیم کر لو، اور اگر استخارے میں نہیں آتا تو چھوڑ دو۔ اب یہ بندہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا تو آپ بتائیں ہم نبوت کے دعوے دار کے متعلق استخارہ کریں یا نہ کریں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جواب سامنے رکھنا، لیکن اس جواب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مزاج بھی سامنے رکھنا۔ امام صاحب کا مزاج کیا تھا؟ جب کسی بندے کے متعلق اسلام اور کفر کا فتویٰ لیا جاتا، امام صاحب بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک بندہ امام صاحب کے پاس آیا، حضرت یہ بندہ ہے، یہ رکوع کے اندر، یہ نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں کرتا، اس کے متعلق آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ یہ مسلمان ہے یہ کافر؟ امام صاحب نے کیا جواب دیا؟ بھائی آپ کو غلط فہمی ہوگی، آپ نے اس کو نماز جنازہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ کیا کہا؟ کہ میں نے ایک بندے کو دیکھے وہ نہ رکوع کرتے ہیں نہ سجدہ کرتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم رکوع بھی فرض، سجدہ بھی فرض، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں، اور اگر کوئی رکوع اور سجدے کا انکار کرے اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ اب یہ بندہ اس کا انکاری، امام صاحب سے پوچھا گیا میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ رکوع نہیں کرتا، سجدہ نہیں کرتا، آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ امام صاحب نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوگی، وہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میں نے اس کے اندر دوسری خرابی بھی دیکھی ہے۔ وہ کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ یہودی بھی سچے ہیں، عیسائی بھی سچے ہیں۔ اب کوئی بندہ یہودیوں کو سچا کہے ان کا ایمان ختم، کوئی عیسائیوں کو سچا کہے ان کا ایمان ختم۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے تمہیں غلط فہمی ہوگی،
قرآن مجید کی ایک آیات کریم ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ۔ ایک قول اللہ پاک نے یہودیوں کا نقل کیا، ایک قول اللہ نے عیسائیوں کا نقل کیا۔ یہودیوں کا قول کیا تھا؟ یہودی کہتے ہیں کہ یہ عیسائی جھوٹے ہیں۔ عیسائی کیا ہے؟ جھوٹے۔ اور عیسائیوں کا قول کیا ہے؟ کہ یہودی جھوٹے۔ اب یہودیوں کا یہ کہنا کہ عیسائی جھوٹے، آپ بتائیں یہودیوں کی یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ بھائی عیسائی جھوٹے ہیں یا نہیں؟ تو یہ یہودیوں کی بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی جھوٹے، تو عیسائیوں کی یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا اس نے قرآن مجید کی اس آیات کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہودیوں کو سچا کہا، عیسائیوں کو سچا کہا۔ اس نے کہا حضرت اس بندے کے اندر تیسری چیز بھی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ بندہ کہتے ہیں کہ تم کسی جانور کو ذبح کیے بغیر کھا لو تو وہ جانور حلال ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے میاں تم نے اس کو مچھلی کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، غلامان ختم نبوت، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو حنیفہ، نعرہ تکبیر۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں بڑا سبق اس کے اندر موجود ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مزاج اسلام اور کفر کے معاملے میں کتنے محتاط، ڈائریکٹ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، تعویل کی کسی طریقے سے اس بندے کا ایمان بچ جائے۔ آج کی دنیا بڑا شور شرابہ کرتی ہے کہ مولویوں کے جیب میں تو ایک اسٹامپ موجود ہوتی ہے، کفر کی مور ان کے جیب میں ہوتی ہے، جس میں کفر کا ٹھپا لگانا چاہے یہ ٹھپا ٹھوک دیتے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا، کتنی احتیاط کی۔ یہ ان کا مزاج، اگر ایک بندے میں 99 احتمال کفر کے ہوتے، کوئی ایک احتمال اسلام کا باقی ہوتا، امام سب بڑی کوشش کرتے کہ کسی طریقے سے اس کو دائرہ اسلام میں رکھا جائے۔ لیکن جب ختم نبوت کی بات آئی کہ حضرت یہ نبوت کا دعوے دار کہتے ہیں کہ تم میرے متعلق استخارہ کر لو، آپ بتائیں کہ میں استخارہ کروں یا نہ کروں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا۔ امام صاحب کے مزاج کو سامنے رکھنا، ختم نبوت سے متعلق جواب کو سامنے رکھنا۔ امام صاحب نے کیا فرمایا کہ اس کے متعلق استخارہ کرنا تو دور کی بات، اگر تم نے نبوت کے دعوے دار کے متعلق استخارے کا خیال دل میں لایا، استخارہ کیا نہیں، استخارہ کیا نہیں، یہ نبوت کا دعوے دار ہے کہ چلو میں اس کے متعلق استخارہ کر لیتا ہوں کہ اس کو نبی مانوں یا نہ مانوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا جس بندے نے استخارہ کیا وہ تو ہو گیا کافر، لیکن فرمایا کہ جس بندے نے نبوت کے دعوے دار کے متعلق استخارے کا خیال صرف دل میں لایا، امام صاحب نے فرمایا کہ اس خیال کا دل میں لانے سے ہی بندہ کافر ہو جائے گا۔ استخارہ کیا نہیں بلکہ خیال دل میں لایا، یہ خیال دل میں لانے سے بندہ کافر ہو جائے گا۔ امام صاحب نے فرمایا ایک بندہ نبوت کے دعوے دار سے دلیل طلب کرتے، فرمایا کہ یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ ایک ماننے والا جس نے نبوت کے دعوے دار کو مانا وہ تو ہے ہی کافر، جس نے دلیل مانگی دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت اتنا حساس عقیدہ ہے، یہ وجہ تھی کبھی بھی امت نے اس عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ انگریز نے قادیانیوں کو کھڑے کیا، میرے آپ کے بزرگوں نے قادیانیوں کا مقابلہ کیا۔ قادیانی وہ دنیا کا خطرناک فتنہ، آج آپ کو یہودی ملے گا وہ کہے گا میں یہودی تم مسلمان،
آپ کو ایک عیسائی ملے گا، وہ کہے گا میں عیسائی، تم مسلمان۔ آپ کو ایک ہندو ملے گا، وہ کہے گا میں ہندو، تم مسلمان۔ لیکن جب آپ کو کوئی قادیانی ملے گا تو وہ قادیانی بدبخت کہے گا کہ تم کافر اور ہم مسلمان۔ آج کا قادیانیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، منکرین ختم نبوت مرد آباد، منکرین ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت زندہ آباد۔ میرے محترم سامع کرام، قادیانی کہتے ہیں جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے وہ قادیانی کے نزدیک کافر ہے، اور جو مرزا غلام قادیانی کو مانتا ہے، مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں کو یہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر 1.57 کروڑ مسلمان موجود ہیں، ان سب کو یہ قادیانی کافر کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دین کے سارے اعمال ادا کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مرزا غلام قادیانی کو مانتے تو کیا بلکہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لیکن یہ قادیانی مجھے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بولے، یہودی مجھے آپ کو کافر نہیں کہتا، عیسائی مجھے آپ کو کافر نہیں کہتا، ہندو مجھے آپ کو کافر نہیں کہتا، لیکن یہ قادیانی مجھے آپ کو کافر کہتے ہیں۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے آپ بھی قادیانی کے خلاف اتنی تحریک کیوں چلاتے ہو؟ میرے محترم سامع کرام، مرزا غلام قادیانی کو انگریز نے کھڑا کیا، اور مرزا غلام قادیانی نے اپنے متعلق دعویٰ کیا کیا؟ مرزا غلام قادیانی اپنے متعلق کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کلمے میں قادیانی محمد الرسول اللہ سے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد نہیں لیتے، بلکہ یہ مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ، خود مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے، مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے محمد الرسول اللہ، مرزا کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی، اور اس آیات میں اللہ نے مجھے محمد بھی کہا ہے اور اللہ نے مجھے رسول بھی کہا ہے۔ مرزا اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے، کوئی مسلمان اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ بولیں جی زور سے کہ صرف یہ نہیں، آج کا مسلمان کہتے ہیں مولوی صاحب آپ قادیانی کے خلاف اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ قادیانی نے ہم مسلمانوں کی ہر چیز پر حملہ کیا، اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہا، اور مرزا نے کہا کہ جو میرے دیکھنے والے قادیانی ہیں، اپنے دیکھنے والوں کو اس بدبخت نے صحابی کہا۔ اپنی بیوی کو مرزا قادیانی نے ام المؤمنین کہا، امہات المؤمنین کہا۔ اس بدبخت نے 313 قادیانیوں کی جماعت تیار کر کے ان کے متعلق اس نے کہا کہ یہ میرے 313 بدری صحابہ ہیں۔ جنت البقیع کے مقابلے میں یہ چناب نگر منوسوں کا قبرستان قادیانیوں کا، جہاں پر ہر وقت اللہ کی لعنت برستی ہے، اس اپنی لعنت زدہ قبرستان کو ان قادیانیوں نے معاذ اللہ بہشتی مقبرہ کا، جنت کا ٹکڑا کا، اپنے دیکھنے والوں کو صحابی کا، اپنی بیوی کو ام المؤمنین کا، اپنی مسجد کو اور اپنے قادیان کو مکہ اور مدینہ سے افضل قرار دیا۔ میرے محترم سامع کرام، صرف ایک حوالہ نقل کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی کی دوسری شادی، اس کی بیوی کا نام تھا نصرت جہاں۔ مرزا قادیانی نے اس بیوی کے ساتھ رات گزاری، رات گزارنے کے بعد صبح اپنے مریدوں میں آیا اور اپنے مریدوں کو آ کر کہنے لگا کہ رات اللہ نے میرے اوپر کلام اتارا، اللہ نے مجھے اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ اللہ نے مجھے کہا مرزا قادیانی تیرے گھر میں نصرت جہاں نہیں آئی، بلکہ تیرے گھر میں نصرت جہاں کی شکل میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ آ گئی ہے۔ یہ میری آپ کی قادیانیوں سے جنگ ہے۔ قادیانیوں نے ہماری زمین پر ڈاکہ نہیں ڈالا، ہماری عزت پر ڈاکہ نہیں ڈالا،
ہماری جائیداد پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، انہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بلکہ اللہ رب العزت کی توہین کی۔ خدا کی قسم آپ قادیانیوں کو میرے پاس لے کر آؤ، میں قادیانیوں کی کتابیں کھول کھول کر ان کے سامنے رکھوں گا اللہ پاک کے متعلق کیا بکواسات کی۔ اگر میں انگلیوں میں اللہ پاک کے متعلق 30 سے زائد 25 اور 30 عبارتیں اگر گنوانا چاہوں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں۔ کبھی مرزا قادیانی اپنے آپ کو خدا کا باپ قرار دیتا ہے، کبھی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا قرار دیتا ہے، کبھی اپنے آپ کو خدا کی بیوی قرار دیتا ہے۔ خدا کی قسم میں اپنی زبان پر وہ جملے نہیں لا سکتا، لیکن میں مجبور ہوں اس بات پر کہ جب ہم اپنے مسلمان کے سامنے قادیانی کی باتیں کرتے ہیں، میرا مسلمان قادیانیوں سے علاج کراتا ہے، میرا مسلمان قادیانیوں کے اسکول میں پڑھتا ہے، میرا مسلمان قادیانیوں کے کالج میں پڑھتا ہے، میرا مسلمان قادیانیوں کی شادی میں شریک ہوتا ہے، میرا مسلمان قادیانیوں کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، میرا مسلمان قادیانیوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ جب میں اپنے مسلمان کو سمجھاتا ہوں خدا را غیرت کا مظاہرہ کر کہ تو قادیانیوں کا بیکاٹ کر، تو وہ میرا مسلمان اپنی زبان کو ٹیڑھی کر کر انگلش کے 4 جملے مار کر ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب what is the difference between Muslim and قادیانی؟ مولوی صاحب مسلمانوں میں اور قادیانی میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی عمرہ کرتے ہیں، ہم بھی عمرہ کرتے ہیں۔ دیکھو داڑھی تم نے بھی رکھی ہے، داڑھی تو قادیانی کے سربراہ مرزا مسرور نے بھی رکھی ہے۔ نیکیاں تم بھی کرتے ہو، نیکیاں وہ بھی کرتے ہیں۔ اخلاق اگر تمہارے پاس ہے، اخلاق ان کے پاس بھی ہے۔ یہ مسلمان آج کا ہمیں کہتے ہیں، لیکن اس بولے مسلمان کو معلوم نہیں کہ قادیانی کتنا خطرناک قسم کا فتنہ ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو خواب میں خدا دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کہ معاذ اللہ کہ میں خدا ہوں۔ میرے محترم سامعین اکرام، خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ پاک کی توہین کی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ قادیانیوں کی لٹریچر میں یہ بات موجود ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ قادیان نے بکواس کی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو خنزیر کی چربی استعمال کیا کرتے تھے۔ میں کیا کیا بیان کروں تمہارے سامنے؟ خدا کی قسم اگر میرے سامنے چناب نگر کا ماحول نہ ہوتا، یہاں کا قادیانیوں کا ماحول نہ ہوتا، میں کبھی یہ بات اپنی زبان پہ نہ لاتا، لیکن میری مجبوری ہے۔ مرزا غلام قادیانی اور قادیانیوں کے لٹریچر میں لکھے یہ تم حضرت ابو بکر کی صداقت بیان کرتے ہو، تم حضرت عمر فاروق کی شان بیان کرتے ہو۔ قادیان نے کہا ابو بکر اور عمر فاروق کہتے ہیں، ابو بکر اور عمر فاروق وہ تو مرزا قادیانی کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں تھے۔ قادیانیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزے کانے پہ لعنت، مرزے گامے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزے کو ماننے والوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، گستاخ صحابہ پہ لعنت، صحابہ کے گستاخ پہ لعنت، نبی کے گستاخ پہ لعنت، اللہ کے گستاخ پہ لعنت، مرزے کانے پہ لعنت۔ میرے محترم سامعین اکرام، یہ مرزا غلام قادیانی کی توہین آمیز عبارتیں اللہ کی توہین کی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، صحابہ کرام کی توہین کی، ازواج مطہرات کی توہین کی، 1,24,000 انبیاء کرام کی توہین کی، قرآن مجید کی توہین کی، حدیث تجربہ کی توہین کی، مکہ کی توہین کی، مدینہ کی توہین کی، حضرت عیسیٰ بن مریم کی توہین کی، جن کی عظمت کو قرآن بیان کرتے ہیں، حضرت مریم کی توہین کی، جس کی پاک دامنی کو قرآن بیان کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کون تھے؟ آپ کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں
وہ زناکار اور کسبی عورتیں تھیں. یہی مرزا غلام قادیانی بکواس کرتا ہے حضرت عیسیٰ تو معاذ اللہ عورتوں کے ساتھ زنا کیے کرتے تھے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور میں آپ سے نتیجے کی بات لینا چاہتا ہوں. میرے محترم سامعین، کوئی میرے باپ کو گالی دے، کوئی آپ کے باپ کو گالی دے، پوچھنا چاہتا ہوں جو میرے آپ کے باپ کو گالی دے، اپنے باپ کے دشمن کا میں آپ بائیکاٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ زور سے بولیں. بس میں نے 2-3 منٹ کے اندر بات ختم کرنی. میرے ساتھ دے، میرے ساتھ بولے. جو میرے باپ کی توہین کرے، باپ کے دشمن کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور جو باپ کی توہین کرے اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آج سیاسی ماحول ہے، افراتفری ہے پورے پاکستان کے اندر. ساری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف صف آرائیں. یہ اس کو گالی دیتے ہیں، وہ اس کو گالی دیتے ہیں. آج کوئی میرے سیاسی جماعت کے لیڈر کو گالی دے، میں اس کا بائیکاٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ بولے. سیاسی جماعت کے لیڈر کو گالی دیجئے، میں آپ بائیکاٹ کرتے ہیں. یہ میرے بھائی میری زمین ایک مرلے پر قبضہ کرتے ہیں، میں اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا. دنیا داری کے لیے کوئی میرا 1000 روپیہ کھا لے، میں اس کا بائیکاٹ کرتا ہوں. دنیا کے اندر ہم بائیکاٹ کریں. یہ قادیانی بخت اللہ کی توہین کرے، نبی کی توہین کرے، صحابہ کی توہین کرے. پوچھنا چاہتا ہوں ان قادیانیوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ زور سے کہیں. تو سوال میرا یہ ہے، پھر آج کا مسلمان قادیانیوں کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتا؟ غیرت مر چکی، غیرت کا جنازہ نکل چکا. میں کسی لڑکی سے محبت کرتا ہوں، ناجائز محبت کرتا ہوں، دوسرا عاشق آگے کھڑا ہو جاتے ہیں، میں اس لڑکی سے نفرت کرتا ہوں، عاشق سے نفرت کرتا ہوں. دنیا کے اندر تو ہماری غیرت بڑی جاگتی ہے کہ اس نے میری گرل فرینڈ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، میری عزت پر آئی. دنیا کے معاملے میں ہماری غیرت جاگتی ہے. جس نبی کے نام پر مجھے آپ کو زندگی ملی، جس نبی کے نام پر اللہ نے آسمان کو بنایا، جس نبی کے لیے اللہ نے زمین کو بنایا، جس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے کائنات کے نظام کو بنایا، جس نبی کی برکت سے اللہ نے مجھے آپ کو عزت دی، جس نبی کی برکت سے اللہ نے میرے لیے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولے، جس نبی کی برکت سے دنیا سے میں آپ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں گے، جس نبی کی برکت سے اللہ مجھے آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، جس نبی کی برکت سے پورے صراط کا معاملہ آسان ہوگا، جو نبی آخرت میں میری آپ کی سفارش کرے گا. آج اس نبی کے لیے ردی برابر غیرت کا اظہار آج کا مسلمان نہیں کرتا. وہ دنیا کی تعلیم کے لیے چناب نگر میں قادیانیوں کے کالج میں اپنے مسلمان کو داخل کراتے ہیں تاکہ اچھی تعلیم ملے. آج کا مسلمان جا کے قادیانیوں کے نام نہاد اسپتال، جس کو قادیانی فضل عمر کہتے ہیں، اس کے اندر جا کے علاج کراتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں نے مولوی بھی قادیانیوں کے اسپتال میں علاج کراتے دیکھے، میں نے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو بھی علاج کراتے دیکھے، میں نے 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار لوگوں کو بھی قادیانیوں کے اسپتال میں علاج کرتے دیکھے. میں کس کو رہوں کیونکہ میں چناب نگر کے ماحول میں بیٹھا ہوں. براہ راست ہماری قادیانیوں سے جنگ ہے. آپ تو کافی دور بیٹھے ہیں، ہر 2 گھنٹے بعد ہم کبھی تھانے میں ہوتے ہیں، کبھی چوکی میں ہوتے ہیں.